کائنات کی تاریخ میں یہ پہلا لمحہ تھا جب اطاعت اور تکبر آمنے سامنے آئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے انسانیت کے سفر کو آزمائش، جد و جہد اور ہدایت کے راستے پر ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا تو یہ کوئی عام تخلیق نہ تھی۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ نے آدم کو اپنی خاص حکمت سے بنایا، انہیں علم عطا کیا اور ان میں روح پھونکی۔ یہ وہ انسان تھا جسے زمین پر اللہ کا خلیفہ بنایا جانا تھا۔ پھر وہ عظیم حکم آیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کریں۔ یہ سجدہ عبادت نہیں تھا بلکہ اللہ کے حکم کی اطاعت اور آدم علیہ السلام کے مقام کی پہچان تھا۔ قرآن کہتا ہے تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ سورۃ البقرہ۔ یہاں سے تاریخ کا ایک فیصلہ کن موڑ شروع ہوتا ہے۔ ابلیس فرشتوں میں شامل تھا، عبادت گزار تھا، مگر اس کے دل میں ایک چھپا ہوا زہر موجود تھا، تکبر۔ اس نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے بجائے سوال کیا، اعتراض کیا۔ اللہ نے اس سے پوچھا، کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے روکا؟ ابلیس نے جواب دیا، جو قرآن میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے۔ یہ صرف انکار نہیں تھا، یہ اللہ کے فیصلے کو چیلنج کرنا تھا، یہ عقل کو وحی پر ترجیح دینا تھا، یہ پہلی نسل پرستی، پہلا غرور اور پہلی بغاوت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اس کے تکبر کی وجہ سے مردود قرار دے دیا۔ وہ جو کبھی عبادت گزار تھا اب ہمیشہ کے لیے ملعون ٹھہرا۔ مگر کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی۔ آج بھی ہر انسان اسی آزمائش سے گزرتا ہے۔ ہر بار جب حق سامنے آتا ہے اور انسان جھکنے سے انکار کرتا ہے، وہ اسی راستے پر قدم رکھتا ہے جو ابلیس نے چنا تھا۔ یہ لمحہ انسان اور شیطان کے درمیان ہمیشہ جاری رہنے والی جنگ کا آغاز تھا۔ یہ جنگ طاقت کی نہیں، دلوں کی ہے، اطاعت اور تکبر کی جنگ، سجدے اور انا کی جنگ۔ آج بھی ہر انسان اسی آزمائش سے گزرتا ہے۔ ہر بار جب حق سامنے آتا ہے اور انسان جھکنے سے انکار کرتا ہے، وہ اسی راستے پر قدم رکھتا ہے جو ابلیس نے چنا تھا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک برتری نسل، مادہ یا شکل سے نہیں، بلکہ عاجزی، اطاعت اور تقوی سے ہے۔ اور یہی وہ سبق ہے جو تخلیق انسان کے پہلے امتحان میں ہمیں دیا گیا۔